السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کاشف رضا وائس. میں ہوں کاشف رضا. آج ہم نیشنل اسمبلی NA 243 کے امیدوار تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جناب سید کاشف علی شاہ صاحب کے پاس موجود ہیں اور بہت اہم سوالات آج ہمارے پاس ہیں. اور سب سے پہلے تو شاہ صاحب کا بہت شکریہ شاہ صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ظاہر ہے اس وقت آپ کی کمپیننگ اور دیگر چیزیں آپ لوگوں کی فہرست میں ہوتی ہیں, اس وقت ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے شاہ صاحب ظاہر ہے ہماری واقفیت آپ سے اورنگی ٹاؤن سے ہے. ہم آپ کے پاس وہاں آیا کرتے تھے. اورنگی ٹاؤن نے ماشاء اللہ آپ نے بہت زبردست کام کیا. تو اورنگی ٹاؤن کے آپ امیر تھے, تو وہاں سے دستبردار ہونا اس کی وجوہات کیا تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ بھی یہاں پر تشریف لے کے آئے. دیکھیں, اورنگی ٹاؤن جو ہے وہ ضلع گربی میں ہے, اور جب سے ضلع کیاماڑی تقریباً 2.5 سال قبل جو ہے وہ الگ بن گیا تھا, لیکن جو ہے ہمارا تنظیمی سے ٹبے جو ہے وہ ایک ہی ضلع چل رہا تھا, ضلع کیاماڑی اور گربی. پھر بلدیات آگے, بلدیات کے بعد جو ہے کراچی ڈویژن کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ ضلع کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. تو ظاہری بات ہے تنظیمی حوالے سے میرا تعلق ضلع کیاماڑی سے تھا. پھر جب ضلع کیاماڑی بنا تو وہی امارت جو ہے وہ میرے پاس آنی تھی, تو اس حساب سے میں ضلع کیاماڑی آ گیا. تو شاہ صاحب آپ نے اورنگی ٹاؤن میں جتنا شاندار کام کیا, جتنی زبردست طریقے سے آپ کی وہاں فین فالوئنگ تھی, ہر بندہ وہ جانتا ہے, تو پھر یہاں سے NA 243 سے آپ کا الیکشن لڑنے کا جو فیصلہ ہے, کیا یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے یا پارٹی کی طرف سے یہ تجویز دی گئی تھی آپ کو؟ دیکھیں, اس میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے, ہم اگر اورنگی ٹاؤن سے بھی کہیں لڑتے تو اس میں بھی کوئی مسائل نہیں ہوتے. چونکہ تعلق میرا NA 243 سے ہے, تو NA 243 میں جو ہے وہ تمام ذمہ داران کی جتنے بھی وہاں تین پی ایس آ رہے ہیں, 3 PS کی طرف سے بھی یہ کہا گیا آپ آ جائیں. پھر باقی UCs کی بھی جانب سے یہی تھا کہ آپ نے یہاں پر آنا ہے. پھر مرکز نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ آپ نے یہاں سے کھڑا ہونا ہے. تو پھر جب اوپر سے حکم آ جاتا ہے تو پھر منع تو نہیں کیا جاتا. شاہ صاحب یہاں ظاہر ہے یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا رہا ہے یہ حلقہ, تو پیپلز پارٹی بھی آپ کے مقابلے میں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کون سا پارٹی ہے جس کے ساتھ آپ کا تگڑا مقابلہ متوقع ہے, اور کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹ کیا آپ ون کر پائیں گے, اور عوام کا رجحان جو ہے ظاہر آپ کمپیننگ وغیرہ کر رہے ہوں گے, ہم ویڈیوز وغیرہ بھی آپ کی دیکھ رہے ہیں, زبردست قسم کی کارنر میٹنگ میں جو افرادی قوت ہے وہ لوگوں کی بہت زیادہ ہے. تو اس سیٹ کے حوالے سے بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, مقابلہ تو ہمارا جو ہے وہ تمام ہی جماعتوں سے ہے. یہاں پر جو ہے چل رہا ہے جو منافقت چل رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نام سے, کوئی کبھی کسی کے حق میں بیٹھتا ہے, کوئی کبھی کسی کے حق میں بیٹھ رہا ہے. تو وہاں پر ایک حلقے میں ان کے جو ہے وہ آپس میں اتحادی ہیں, تو دوسرے حلقے میں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالفت میں جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں. تو ہماری الحمدللہ ان ساری چیزوں سے جو ہے ہماری سیاست پاک ہے. ہم اسے منافقت کہتے ہیں کہ ایک حلقے میں جو ہے آپ اس کی جو ہے مخالفت کرو, دوسرے میں اس کے اتحادی بن جاؤ. تو ہمارے پاس جو ہے وہ جیسے چل رہا ہے مقابلہ چل رہا ہے, ویسے تو تمام ہی کینڈیڈیٹ ہے. تو اس میں اختر حسین جدون نون لیگ کی جانب سے ہے, اور پیپلز پارٹی کی جانب سے جو پہلے بھی تھا عبدالقادر پٹیل صاحب, دوبارہ بھی اب بھی وہی ہے. تو ظاہری بات ہے جو حلقے میں ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے وہ تمام کے سامنے ہے, کیونکہ 5 سال انہوں نے گزارے, پھر 16 سے 17 ماہ جو ہے منسٹر رہی ہے وزیر صحت کے. تو ایک ہاسپٹل اپنے حلقے میں بتا دیں, آپ پورے ملک کے وزیر صحت ہے لیکن ایک اپنے حلقے کا آپ ہاسپٹل بنا دیں کہ صحت کا آپ نے یہ مراکز جو ہے قائم کیا. الٹا جو مراکز بنے ہوئے تھے وہ بھی بند ہو چکے ہیں, اور وہاں پر جو ہے گائیں بھینسیں پل رہی ہے. تو صحت کے مراکز کا آپ نے یہ حال کر دیا, اور حلقے نے یہ تو قدرتی جو ہے وہ 10 منٹ کی بارش ہوئی ہے اس میں تمام قادر پٹیل صاحب کے جو ہے نا پول کھول کے رکھ دیے کہ حلقے میں انہوں نے کیا کام کروایا تھا 5 سال میں. تو باقی جب آپ وزٹ کریں گے اور وہاں اس حلقے میں میرے حلقے میں 243 میں جب عوام سے رائے پوچھیں گے, تو عوام تو بیزار ہے ان سارے چہروں سے جو پرانے آتے ہیں, صرف الیکشن میں وعدے ہوتے ہیں, الیکشن کے بعد کہاں گیا حلقہ وہ ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے بوتل میں جن جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. اچھا شاہ صاحب, کراچی کیونکہ ظاہر ہے بہت امپورٹڈ شہر مانا جاتا ہے, اور کچھ ٹائم سے MQM یہاں پر کامیاب ہوتی آ رہی ہے, لیکن 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف نے بہت زبردست سیٹیں یہاں سے حاصل کی. تو اس بار آپ کو کیا لگتا ہے تحریک لبیک پاکستان کراچی سے کتنی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جیت پائیں گی MQM اور دیگر پارٹی کی موجودگی میں؟ دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف جو ہے الیکشن ہونے چاہیے. تو صاف اور شفاف الیکشن اگر 2018 میں ہوتے تو تحریک لبیک پاکستان کے پاس بھی جو نشستیں ہوتی وہ دیکھنے والی ہوتی. جو کراچی سے نشستیں لی گئی تحریک انصاف کی, جو آپ کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں مانتے کہ یہ تحریک انصاف کی نشستیں تھی, کیونکہ لیاری کے جو نتائج تھے وہ آپ کے سامنے تھے. 246 کے اس میں جو ہے ہمارے 63,000 ووٹ سے جو ہے وہ 42,000 ووٹ پہ آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے کئی حلقے ایسے تھے جس میں جو ہے وہ رات 9 بجے تک تو تحریک لبیک ون تھی, اس کے بعد 12 بجے, پھر 2 بجے, پھر 4 بجے نتائج جیسے جو ہے وہ چینج کیے گئے کہ وہ PTI کے گود میں ڈالی گئی سیٹیں,
اور پی ٹی آئی کا حال تو آپ نے تمام نے دیکھا ہے، اگر وہ آتی اپنے ووٹوں کے بنا پر آتی، ان کی فرینڈ فالوئنگ ہوتی تو اس طریقے سے ان کا آج کیمپین کا حال نہیں ہوتا۔ بہرحال ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے سیاسی میدان میں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، سیاسی ہر پاکستانی کہا کہ ان کو بھی موقع فراہم کرنا چاہیے جیسے قائد محترم نے فرمایا تھا، لیکن جو ہے ان کی فرینڈ فالوئنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہر بندے کو کہ کتنی رہ گئی ہے، تو کراچی میں نہ تھی نہ اب ہیں۔ باقی جو جماعتیں ہیں اس میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل تحریک لبیک پاکستان کا جو حق ہوگا وہ خود دنیا دیکھے گی کہ کتنی سیٹیں نکلتی ہے کراچی سے۔ اور یہ ہے کہ 4 فروری کو امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو کراچی آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح ویلکم کرے گا اور کتنا کامیاب جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی لاسٹ میں 2 بڑی جماعتوں نے جلسے کیے مختلف مقامات پر، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کراچی الیکشن سے پہلے یہ بتا چکا ہے کہ کراچی ووٹ کسے دے گا یا کراچی سے کون جیتے گا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا یہ جلسہ تاریخ قائم کرے گا؟ دیکھیں یہ تو ہمارے مرکز کی جو ہے وہ نظر ہے اور ان کی سوچ ہے، الحمدللہ وہ سب سے آخر میں انہوں نے جلسہ رکھا اور سب کو بتایا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اپنا کر لو، ہم آخر میں بتائیں گے کہ کراچی کس کا ہے۔ تو کراچی الحمدللہ کل بھی یا رسول اللہ کہنے والوں کا تھا اور بابا جی سے محبت کرنے والوں کا تھا، آج بھی بابا جی سے محبت کرنے والوں کا ہے۔ تو ہم تو ہر جگہ پہ جو کیمپین کے ساتھ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں جذبہ، اور ابھی سے جس طریقے سے بسوں کی بکنگ چل رہی ہے ہماری اور تشہیر کے حوالے سے کام چل رہا ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جناب باغ جو ہے وہ سارے ریکارڈ جو ہے اس مرتبہ توڑ دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور حضرت ایک سیاسی رہنما کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی کہ ایک جماعت ہے جو ابھی کمپیننگ کر رہی ہے وہ ختم نبوت کے نام پر ووٹ مانگ رہی ہے، تو سوال سمپل سے یہ ہے کہ کیا تحریک لبیک پاکستان صرف ختم نبوت کے نام پر ہی ووٹ مانگ رہی ہے یا صرف ختم نبوت ہی ان کے منشور کا حصہ ہے، یا اگر دیگر چیزیں بھی آپ کے منشور میں اور آپ کی ترجیحات میں تحریک لبیک پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے جو ہماری تحریک کا بنیاد ہے وہ ختم نبوت اور ناموس رسالتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اگر اپنے اس نظریے سے 1 انچ بھی ہٹیں تو کوئی بتا سکتا ہے اقتدار میں ہو یا بغیر اقتدار کے، ابھی تک تو اقتدار ملا نہیں ہے، لیکن بغیر اقتدار کے بھی جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے تحریک لبیک پاکستان کی جو قربانیاں ہیں، وہ فیض آباد ہو یا لاہور ہو یا ڈی چوک ہو، جو اتنی جو قربانیاں دیے، جو شہادتیں دیے، وہ فقط ان 2 چیزوں کے لیے دیے۔ جہاں تک دیگر معاملات ہیں تو 25 نکاتی منشور تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی امیر پیش کر چکے ہیں، اس میں تمام تر چیزیں جو ہے وہ موجود ہے۔ اور جہاں تک لوگ سمجھتے ہیں، ہم اس کو بنیادی مسئلہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بنیادی ایمان کا مسئلہ ہے کہ جز نہیں ہے، یہ ساری امارت اس پر قائم ہے، امارت اس پہ قائم ہے ختم نبوت پر۔ اگر ہم ان 2 چیزوں سے باہر نکل کر اب کہیں کہ بھائی ہمارے پاس نعمتیں آئیں، تو کوئی نعمت نہیں آئے گی، نعمتیں آئیں گی تو اسی پناہ میں آئیں گی، حضور کے ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے کام کریں گے تو جن کے صدقے سے پوری کائنات ملی ہے تو ان کا صدقہ جب کائنات کو ملے گا تو خود کائنات دیکھے گی کہ نعمتیں کتنی ہے۔ باقی جو دنیاوی امور ہے تو آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں اور دیگر لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ جب تحریک لبیک پاکستان کے اوپر تانا مارا جاتا تھا کہ دنیاوی معاملات کے لیے کوئی نہیں کر رہی، تو 22 مئی کو جو تحریک لبیک پاکستان نے ایک شاندار لانگ مارچ کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد نکالا، تو مارچ ہمارا کامیاب ہوا، فلوپ نہیں ہوا۔ کامیاب کس طریقے سے ہوا کہ آپ بتائیں، جو پیٹرول کی قیمتیں ہر 15 دن بعد بڑھ رہی تھی، وہ پورا پاکستان دیکھ رہا تھا، کہیں پر بھی یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ کوئی قیمت کم ہو رہی ہے، ہر 15 دن بعد لوگوں کی نظر ہوتی تھی آج 15 روپے بڑھ رہا ہے، 20 روپے بڑھ رہا ہے، کتنا بڑھ رہا ہے۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کے بعد الحمدللہ ایسا ہوا ہے کہ قیمتیں پیچھے آئی ہے، وہ 300 سے بھی اوپر چلا گیا تھا اور آج کتنی قیمت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تحریک لبیک پاکستان کو ہی بینیفٹ جاتا ہے کہ انہوں نے عوام کے لیے نکل کر یہ سارا کام کیا۔ تو باقی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے منشور میں شامل ہیں، انشاءاللہ جب دین تک پہ آئے گا ہر مسلم عزت پائے گا۔ پھر لوگ دیکھیں گے نا، ہم تو کہتے ہیں بھائی نظام کو بدلو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام لاؤ، قرآن و حدیث کا نظام لاؤ، قرآن و حدیث کا نظام ہوگا، پھر آپ کو تھوڑی یہ خبریں ملیں گی کہ کسی غریب نے جو ہے وہ خودکشی کر لی بھوک سے لاچار ہو کر۔ اور اسلام تو ہر بندے کا حقوق اس کے دہلیز پر پہنچاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ برکتیں ہم پورے پاکستانی مل کر دیکھیں گے جب حضور کا دین اوپر ہوگا انشاءاللہ۔ اور حضرت ہم نے جب دیکھا سیلاب کا مسئلہ ہوا بلوچستان اور سندھ میں، تو میں بھی اس چیز کا گواہ ہوں، ظاہر ہے جب کنٹینر لوڈ ہو رہے تھے تو میں خود وہاں موجود تھا، ہماری ویڈیو وغیرہ بھی موجود ہے ہمارے چینل پیج پر۔ تو اس وقت بھی تحریک لبیک پاکستان نے بغیر کسی مدد کے، بغیر حکومت کے یا بغیر وسائل کے اتنا شاندار کام کیا۔ تو اب تحریک لبیک پاکستان کی اگر حکومت آ جاتی ہے، چاہے صوبائی میں یا پھر گورنمنٹ میں، تو کیا تحریک لبیک پاکستان کی جو توقعات ہیں عوام کی اس پر پورا اترے گی؟
इंशाल्लाह हमारी तो पूरी कोशिश होगी और हमारे मंशूर में भी ये सारी चीज़ें शामिल हैं। मैंने तो आपको ये सिर्फ जो है वो मिसाल 22 मई की दी। मैंने आपको करोना वायरस में जब लॉकडाउन हुआ था उसकी भी मिसाल हमारे सामने है। और सालाना साल जो है अभी भी अगर हालात कैसे भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक में जिस तरीके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दुखियारी उम्मत की खिदमत कर रही, मैं सिर्फ अपनी एक यूसी जो है हमारे पास यूसी 6 है PS 115 की, उसमें बताऊँ तो तकरीबन 10,000 घरानों में अभी भी हर साल राशन पहुँचता है रमज़ान मुबारक में कि यार वो गरीब है, मुफलिस है, उनके साथ ये ताउन होना चाहिए। तो ये हर बंदा जो है अपने पैमाने के मुताबिक बल्कि पैमाने से बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा है, ये बगैर इक़्तिदार के सारे। तो आप क्या समझते हैं इक़्तिदार के आने के बाद जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीठ मोड़ देगी? जिसके दिल में अल्लाह और रसूल का खौफ हो, मोहब्बत हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो उसकी उम्मत के साथ रसूलुल्लाह की उम्मत के साथ कैसे जो है बेवफाई कर सकता है? तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप खुद देखेंगे वो एक इनकलाबी सूरत हाल होगी इंशाल्लाह। और हज़रत आखिरी सवाल आपसे, ये कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट क्यों दें, तो उनके लिए आपका क्या जवाब है कि वो आपको वोट क्यों दें? और आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए कोई आपका पैगाम? देखिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से किसी का ये सवाल हो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट क्यों दे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आपके जो नौजवान थे उनको मंशियात पे नहीं लगाया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आपके जो नौजवान थे उनसे कलम लेकर असला नहीं थमाया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आपकी तालीम का जो है वो मयार नहीं बिगाड़ा। आज जो बेरोज़गारी है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नहीं लाई। ये तो सारे काम उनके किए हुए जो 76 साल से काबिज़ है। यही तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान चाहती है कि भाई आप उन तमाम का बाइकाट करें और दीन की पनाह में आ जाएं। ये दीन ही है जो हर बंदे को हुकूक दिलाएंगे। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसी वजह से आपसे कहती है कि आप साथ हैं, हम आपके लिए निकलें। हम ये नहीं है कि भाई काशिफ शाह को घर में रोटी नहीं मिल रही थी और उसने कहा भाई चलो भाई सियासत में जाते हैं, वहाँ रोटी मिल जाएगी। आज भी जो हमारी कैंपेन की सूरत हाल है वो ज़ाती पैसे के ऊपर हो रही है। बाकी जमातों के आप झंडे देख रहे हैं, अगर इतने झंडे जो आज 60 70 लाख के सिर्फ झंडे लगाए जा रहे हैं, अगर ये पैसे अपने हल्के पे लगाए जाते ना आज झंडे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सूरत हाल आपके सामने, मुल्क सारे जिन्होंने मुल्क लूटा वो जमातें भी सामने। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अगर कहीं पर कोई कंप्रोमाइज़ भी किया हो या आपके वोट का सौदा किया हो, यहाँ तो जमातें जो है अपने नज़रिए को बेच देती है वोट लेकर, उसके बाद उस जमात के साथ इत्तेहादी बन जाते हैं जिसके मुखालिफ उसने वोट लिया था। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तो बल्दियाती इलेक्शन में एक काउंसलर का सौदा नहीं किया। अगर खुदा की कसम हम काउंसलरों का सौदा करना चाहते हैं ना तो 20-20 30-30 लाख सिर्फ हमारे काउंसलरों की आवाज़ लगती थी, इसको बिठा दो हम इतने पैसे दे देंगे। तो यहाँ तो यही सिस्टम चल रहा है। बाकियों का हमने कभी किसी का को ना वोट का सौदा किया ना ही उनके किसी सीट एडजस्टमेंट किए। तो हमने आवाम के अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने वोट दिया है उसके ऊपर पहरा भी दिया है और मज़ीद भी देते रहेंगे। कोई ना नज़रिए के साथ कंप्रोमाइज़ होगा, ना ही इस आवाम का या आवाम के वोट का हम सौदा नहीं करेंगे। ये थे NA 243 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवार। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क भर में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार सूबाई और नेशनल सीटों से उतारे हैं। अब फैसला आपने करना है 8 फरवरी को कि आपने वोट किसे देना है, क्योंकि अगले 5 सालों तक आप पर वही हुक्मरान, वही लोग मुसल्लत होंगे जिनका इंतखाब आप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।